نازو، نازو۔ وہ نازو کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ہلانے لگا۔ او ہو، یہ تو بے ہوش ہے، لیکن یہ کیسے بے ہوش ہوا؟ اس دوران نازو کے سیل فون کی گھنٹی بجنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کر کے اس کی روشنی نازو کے چہرے پر ڈالی۔ نازو پر روشنی ڈالنے سے روشنی منعکس ہو کر آنے والے کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے بے اختیار چونکتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، یہ تو زخمی ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے کس نے زخمی کیا ہے؟ اپنے ہی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ شاید اسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور بغور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایسے جیسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ لمحہ بھر کے بعد وہ مڑا اور جانے ہی لگا تھا کہ میں نے درخت کی اوٹ سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیتا ہوا گھاس پر جا گرا۔ گھاس پر گرنے سے پہلے میں نے ریوالور پر ہاتھ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر تاریک گوشے میں گم ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں جلدی سے کروٹیں بدل کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بغور نظروں سے دیکھا تو وہ وحشتناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ہم دونوں گتھم گتھا تھے کہ اس نے میری گردن دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم وہی ہو جس کا شانی انتظار کر رہا ہے؟ ہاں، میں وہی ہوں، میں نے مزاحمت کرتے ہوئے جواب دیا، پھر گھٹنے سے اس کے نازک حصے پر پوری قوت سے وار کر دیا۔ وہ کرا اٹھا، میں نے اسے تڑپنے دیا اور الگ ہٹ گیا۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چند لمحے زمین پر گرا کراہتا رہا، پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وار نے اس کی کیفیت نے ڈھال کر دی تھی۔ وہ اٹھتا اور پھر گر پڑتا۔ اس نے یہ عمل 3-4 بار دہرایا تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر اسے سیدھا کیا تو وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں منتقل کر رہا ہو۔ اس کا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات تھے۔ بڑی جلدی تم نے ہار مان لی یار، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ بہر کیف مزید فائٹنگ کرنی ہے یا میں جاؤں؟ میں نے اس سے استفسار کیا، لیکن مجھے جواب دینے کے بجائے وہ صرف غصیلی نظروں سے مجھے گھورتا ہی رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ ضرب والی جگہ پر رکھے ہوئے تھا۔ میں چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر بولا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم اب مزید فائٹنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف بھرے لہجے میں بولا، ورنہ میں تیرا برا حال کرتا۔ اس کا مطلب تھا کہ ضرب نے اسے نڈھال نہیں کیا تھا، بلکہ اینٹھن پیدا کر دی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر کسی دن پھر ٹکراؤ ہوا تو اپنی حسرت پوری کر لینا، میں نے جواباً کہا۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میری تم سے اور تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم صرف شانی کے ساتھی ہو، شاید تم سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، دفعتاً وہ تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے بولا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ تمہارا علاج بھی کر دوں، میں نے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہونے لگا اور اس کے حلق کی کراہیں نکلنے لگیں۔ شاید وہ اچانک بے پناہ اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تبھی مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے یکدم اٹھ کر میری گردن دبوچ لی۔ یہ اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے، سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اگلے پل میں گھاس پر پڑا تھا اور وہ میری گردن دبائے مجھے غلیظ گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ دراصل اس نے مجھے قابو کرنے کے لیے درد کا یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ میں اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ وہ سوکھا سا نوجوان تھا، لیکن اس کے بازوؤں میں بے پناہ طاقت تھی۔ میں نازو نہیں ہوں، میرا نام وکی ہے۔ تو نے مجھے ہلکا لیا تھا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ میری گردن دباتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ گردن دبنے سے مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یکایک آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھیں، یہاں تک کہ میری قوت مدافعت بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہی عمل جاری رہا تو پھر مجھے بے ہوش ہونے میں چند سیکنڈ ہی لگیں گے۔ میں اپنی گردن وکی کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ وہ بھی اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا تھا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ جس طرح میں نے نازو کو اس کی گردن دبوچ کر بے ہوش کیا تھا، اب چھڑا نہ اپنی گردن، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بازو سے میری گردن پر دباؤ بڑھایا تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا اور میرے حواس بھی آہستہ آہستہ مختل ہوتے جا رہے تھے۔ کسی بھی لمحے میں بے ہوشی کی وادی میں اتر سکتا تھا۔ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہوش آیا تو یا تو میں دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہوں گا یا پھر شانی اور اسماعیل شاہد کے زیر عتاب ہوں گا۔
چنانچہ میں اپنے مختل ہوتے حواسوں کو بحال رکھنے کے لیے آنکھیں جھپکنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی قوت مجتمع کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر جمائے اور بازوؤں کے زور پر اٹھتے ہوئے وکی کو پشت کے بل گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید وکی کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ اپنی قوت صرف کرتے ہوئے میری گردن پر دباؤ بڑھانے لگا۔ میں اپنے مختل ہوتے حواس بحال کرنے کی پوری تگ و دو کر رہا تھا۔ میرا بے ہوش ہونا میرے لیے نقصان دہ تھا۔ اسی تگ و دو میں گردن تھوڑی سی موڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ گردن موڑتے ہی مجھے اندھیرے میں وکی کا چہرہ دکھائی دیا، جو زور لگانے کی وجہ سے خاصا بگڑ کر کری انگیز ہو چکا تھا۔ میں نے بایاں ہاتھ زمین پر جمائے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر وکی کی ناک پر مکہ مار دیا۔ میرا وار کارگر ثابت ہوا۔ مکے کی ضرب لگنے سے وکی کے حلق سے کراہ نکلی اور یکا یک اس کی گرفت میری گردن پر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی ناک پر دوسرا مکہ جڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر مجھے مغلظات سے نوازنے لگا۔ وہ مجھ پر گرا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پورا زور صرف کرتے ہوئے اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ مجھے اپنے مختل حواس بحال کرنے میں چند سیکنڈز لگے تھے۔ وکی بدستور زمین پر پڑا کر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنی قمیض کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کے پاس دوسرا ریوالور بھی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بر کی صورت سے آگے بڑھ کر اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر نال کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ عین اسی لمحے ریوالور کا ٹریگر دب گیا اور گولی چل گئی۔ گولی چلنے کی آواز سے فضا مرتعش ہو گئی۔ میں اس سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرنے لگا اور اس چھینا جھپٹی میں ہم زمین پر گر گئے۔ دوسری بار بھی وکی سے ٹریگر دب گیا اور گولی کی آواز سے فضا کانپ اٹھی۔ دفعتاً وکی نے میرے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا۔ صد شکر کہ اس کے گھٹنے کی ضرب ہلکی لگی تھی، اس لیے مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ دفعتاً فضا تیسری بار گولی کی آواز سے گونج اٹھی، لیکن اس مرتبہ وکی سے ٹریگر نہیں دبا تھا، گولی کہیں اور سے چلی تھی۔ ہم دونوں نے بے اختیار چونک کر عمارت کی طرف دیکھا تو سامنے ہی احاطے میں شانی اور وہ شخص کھڑا تھا جو تھوڑی دیر قبل وہاں آیا تھا۔ وہ شخص اسماعیل شاہد ہی تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور وہ مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وکی کو شانی کی طرف متوجہ پا کر ایک جھٹکے سے اس سے ریوالور چھینا اور بر کی صورت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے وکی چیخا، شانی شانی! صورتحال یکا یک بدل گئی تھی۔ شانی وکی کی پکار سن کر ادھر ہی دیکھ رہا تھا جدھر ہم موجود تھے۔ میں نے غصیلی نظروں سے وکی کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ شانی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اسماعیل شاہد ایک ہی جگہ کھڑا تھا۔ وکی وکی! دفعتاً شانی نے بھی چیخ کر وکی کو آواز دی، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ آگے مت آؤ شانی، تمہارے دشمن کے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ وکی نے دوبارہ چیخ کر شانی کو اطلاع دی تو شانی کے پیش قدمی کرتے قدم رک گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے الٹے قدموں پیچھے ہونے لگا۔ اسماعیل شاہد نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ میں نے ایک اور ٹھوکر وکی کی پسلیوں پر جمائی تو وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرا اٹھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شانی کو جتا دیا تھا کہ اس کا دشمن ادھر ہی موجود ہے۔ اگر شانی ادھر آ جاتا تو میں اس پر بآسانی قابو پا سکتا تھا، لیکن کمبخت وکی نے سارا منصوبہ ہی چوپٹ کر دیا تھا۔ شانی میرے ریوالور کی زد پر تھا، میں اسے آسانی سے شکار کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے ہٹتے ہوئے شانی پر گولی چلا دی۔ اس بدبخت کی قسمت اچھی تھی کہ میرا نشانہ چوک گیا تھا۔ گولی اس کے بجائے اس کے عقب میں دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ پھر اسماعیل شاہد اور شانی دونوں ہی ستونوں کی آڑ میں ہو گئے۔ ستون کی آڑ میں ہوتے ہی شانی نے اندازے سے مجھ پر گولی چلا دی۔ میں جلدی سے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ علی، خود کو ہمارے حوالے کر دو، شانی نے چیختے ہوئے کہا۔ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے جواباً درخت کی اوٹ سے نکل کر اس پر گولی چلا دی۔ گولیوں کی آوازوں سے خاموش فضا وقفے وقفے سے تھر تھرا رہی تھی۔ شانی وقفے وقفے سے ستون کی اوٹ سے نکل کر مجھ پر فائر کر دیتا، لیکن وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا۔ میں نے اس پر صرف 2 بار فائرنگ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے شانی پر فائرنگ کرنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ریوالور میں گولیاں ختم ہو جائیں اور میں بے بسی کی موت مارا جاؤں۔ میرے ریوالور میں اب صرف 2 گولیاں بچی تھیں۔ اس دوران میں چند لمحوں کے لیے وکی کی جانب سے غافل ہو گیا تھا۔ بعد ازاں یہی غفلت میرے لیے مصیبت بنتے بنتے رہ گئی۔ وکی چپکے سے میرے عقب میں آ گیا۔ وہ کب ہوش میں آیا تھا مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ جب میرے حساس کانوں میں آہٹوں کی آوازیں پڑیں تو میں غیر ارادی طور پر مڑ گیا۔ میں جیسے ہی مڑا تو وکی کا طاقتور گھونسا میرے منہ پر پڑا۔ وہ میرے منہ پر دوسرا گھونسا مارنا ہی چاہتا تھا کہ میں نہ صرف سنبھل گیا
بلکہ میں نے جلدی سے کمر کے بل جھکتے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور اس کا گھونسا فضا میں ہی لہرا گیا۔ ساتھ ہی وہ پھر پھرکی کی مانند گھوم گیا۔ پھر جیسے ہی وہ سیدھا ہوا تو میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ کراہا اور لمحہ بھر کے بعد ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح زمین پر گر گیا۔ وکی کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا تھا۔ شانی اور اسماعیل شاہد ہوشیار ہو گئے تھے۔ وہ مجھے شکار کرنا چاہتے تھے اور میں انہیں۔ میری نظریں شانی اور اسماعیل شاہد پر جمی ہوئی تھیں۔ دفعتاً مجھے ایس پی شیراز خان کا خیال آ گیا۔ چونکہ میرے پاس سیل فون نہیں تھا اس لیے مجھے وکی کا خیال آیا۔ اس کے پاس سیل فون تھا، چنانچہ میں مڑ کر وکی کے پاس آ گیا۔ میں نے اس کی جیبیں ٹٹولیں تو مجھے اس کا سیل فون مل گیا۔ مجھے ایس پی شیراز خان کا نمبر زبانی یاد تھا۔ یہ نمبر مجھے حیدر الماس نے دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے جلدی جلدی ایس پی شیراز خان کا نمبر ملایا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چوتھی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، ایس پی شیراز خان کی آواز سنائی دی۔ ایس پی صاحب، میں علی بول رہا ہوں، میں نے جلدی سے مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں بولو علی۔ حیدر صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے، میں نے انہیں اطلاع دی۔ کیا؟ میں نے چشمے تصور میں دیکھا، شاید وہ یہ خبر سن کر اچھل پڑے تھے۔ کب؟ آج شام کو۔ اوہ، کس نے اغوا کیا؟ چودھری باسط کے بیٹے شانی اور اسماعیل شاہد نے مل کر انہیں اغوا کیا ہے، میں نے جواباً کہا۔ میں اس وقت وہیں ہوں جہاں حیدر صاحب کو رکھا گیا ہے۔ اوہ، کون سی جگہ ہے وہ بولے۔ جلدی بتاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ میں نے جگہ کا نام نوٹ کرانے کے بعد کال منقطع کر کے سیل فون اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ شانی اور اسماعیل شاہد کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شانی نے بھی مجھ پر فائرنگ کرنے کا سلسلہ روک دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں وہاں موجود ہی نہ ہوں، لیکن میں جانتا تھا وہ میری طاق میں تھے، تاکہ میں جیسے ہی درخت کی اوٹ سے نکلوں تو وہ مجھ پر ہلہ بول دیں، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے گھیرنے کے طریقے سوچ رہے ہوں۔ ایس پی شیراز خان کے آنے تک مجھے انہیں ہر حال میں روکے رکھنا تھا۔ میں اب وکی اور نازو کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے میں ان دونوں پر بھی نظریں ڈال لیتا تھا۔ 10-12 منٹ گزر گئے۔ اسماعیل شاہد اور شانی کی طرف سے خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ ایسی خاموشی ہمیشہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جب دشمن آمنے سامنے ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایس پی شیراز خان جلدی یہاں پہنچ جائیں۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی تو میں نہ صرف ٹھٹکا بلکہ تیزی سے پیچھے مڑا، مگر میرے عقب میں کوئی نہیں تھا۔ وکی اور نازو بدستور بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے بغور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں تھیں اور میرے اندازے کے مطابق وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں جیسے ہی مڑا تو یکا یک کوئی میرے عقب میں آ گیا۔ میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک نال میرے سر سے آ لگی، ساتھ ہی ایک مدھم سی غراہٹ ابھری۔ کوئی حرکت نہیں، ورنہ گولی تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ میں سن ہو گیا۔ یہ آواز وکی یا نازو کی نہیں تھی، یہ کوئی اور تھا اور یقیناً کسی خفیہ جگہ سے برآمد ہوا تھا۔ اب مجھے خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ شانی نے ہی اپنے کسی ساتھی کو مجھے کور کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ساتھی نے مجھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ چلو ہاتھ بلند کر لو، اس نے مجھے پہلا حکم دیا۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور ہاتھ بلند کر کے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب آگے چل۔ میں ہاتھ بلند کیے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے عقب میں آ کر مجھ پر قابو پا لے گا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں رکا تو نووارد ساتھی غرایا، رکو مت، چلتے رہو۔ ساتھ ہی اس نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا تو میں غصے کو پیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میدان میں پہنچتے ہی ساتھی نے اونچی آواز میں کہا، شانی بھائی آ جاؤ، میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ تبھی شانی اور اسماعیل شاہد ستونوں کی آڑ سے نکل کر بڑے تفاخر بھرے انداز میں چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے، جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے آ رہے ہوں۔ ان دونوں کے چہروں پر زہریلی اور مکروہ مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ چڑھے ہو علی، اسماعیل شاہد نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ تم تو چھلاوے بنے ہوئے تھے، ہمارے ہتھے ہی نہ چڑھ رہے تھے۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ شانی نے میرے منہ پر مکہ جڑ دیا اور میرے حلق سے کراہ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے غصے اور نفرت کی ایک تیز لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تبھی اس نے ایک بار پھر میرے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ میں نہ صرف لڑکھڑا گیا بلکہ میرے منہ سے خون نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے میں جارحانہ انداز میں شانی کی طرف بڑھا، لیکن اس نے برق رفتاری سے اپنے ریوالور کا رخ میرے سینے کی طرف کر دیا اور زوردار انداز میں گرجا، رک جاؤ ورنہ اس ریوالور کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اسی لمحے اسماعیل شاہد نے مداخلت کی، ارے رکو شانی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ریوالور نیچے کرو۔ انکل مجھے اس سے بہت سے حساب کتاب چکتا کرنے ہیں، وہ غصے سے بولا۔
اس نے ریوالور نیچے نہیں کیا تھا، اس کا رخ بدستور میرے سینے کی طرف تھا۔ اسی کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ لے لینا حساب، لیکن گن گن کر، اسماعیل شاہد نے کہا۔ ابھی ریوالور نیچے کرو۔ لیکن شانی نے اس بار بھی ریوالور نیچے نہ کیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں خون اور وحشت دکھائی دی۔ حساب تو مجھے بھی تم دونوں سے لینے ہیں، اس بار میں نے بے خوف و خطر کہا۔ تمہیں موقع نہیں ملنا اب، شانی نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری سوچ ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی میرے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا، وہ دوبارہ استہزائیہ ہوا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اب تمہیں کوئی موقع ملے گا؟ بالکل، میں جواباً بولا۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتا ہوا بولا۔ فی الحال تو تم میرے ریوالور کی زد میں ہو، میں تمہیں گولی مارنے لگا ہوں۔ اگر تم خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میری نظریں اس کے ہاتھ میں دبے ریوالور کے ٹریگر پر موجود اس کی انگلی پر تھی۔ وہ ریوالور کے ٹریگر کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا، جیسے ایک دم وہ ٹریگر دبا کر مجھ پر گولیوں کی برسات کر دے گا۔ رکو شانی، دفعتاً اسماعیل شاہد نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ اسے گولی نہ مارنا۔ کیوں انکل؟ وہ استفسار ہوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اسے آسان موت ماریں؟ اسماعیل شاہد جواب دینے کے بجائے انتہائی صفاقی سے بولا۔ ہم ان دونوں یعنی میں اور حیدر الماس کو بھیانک موت سے دوچار کریں گے، تاکہ مرنے کے بعد ان کی روحیں ہم سے ٹکر لینے پر پچھتاتی رہیں۔ لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں انکل، شانی خفگی سے بولا۔ کیوں؟ اسماعیل شاہد چونکا۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے انکل، یہ آپ کے فارم ہاؤس سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شانی نے یا تو اسے یاد دلایا تھا یا پھر طنز کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا مجھ پر طنز کر رہے ہو شانی بیٹے؟ اسماعیل شاہد نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں انکل، میں طنز نہیں کر رہا، شانی صراحت سے بولا۔ اسماعیل شاہد نے اعتراف کیا، وہاں کسی نے اس کی مدد کی تھی، اس لیے یہ زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن دیکھ لو، یہ پھر ہمارے قابو میں آ گیا ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو اذیت ناک موت سے دوچار کریں گے، تاکہ پھر کسی چیز کا شبہ بھی نہ رہے۔ شانی نے صفاقانہ انداز میں ہنکاری بھری، پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ چلو۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سنبھلتے ہی اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی اور اس نے بایاں ہاتھ ناک پر رکھ لیا۔ میرے مکے نے اس کے ناک سے خون نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا اور میری پشت پر لات مار دی۔ میں اچھل کر پختہ فرش پر گرا۔ میں سنبھلنا ہی چاہتا تھا کہ شانی اور اسماعیل شاہد دونوں ہی مجھ پر پل پڑے اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے مجھے مارنے لگے۔ انہوں نے نوکدار بوٹ پہنے ہوئے تھے، جن کی نوکیں لگنے سے مجھے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ویسے بھی ان دونوں سے بھلائی کی توقع رکھنا عبث تھا۔ رفتہ رفتہ میری حالت دگرگوں ہونے لگی۔ جب میں نڈھال ہو گیا تو دونوں نے مجھے میری شرٹ کے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے میں لے جانے لگے۔ پھر حال کمرے سے گزرتے ہوئے تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا تو میں اچھل کر سیڑھیوں پر گرا اور پھر سیڑھی بہ سیڑھی لڑکتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ تہہ خانے کے فرش پر گرنے تک میری حالت بے حد خستہ ہو چکی تھی۔ میں بے سدھ پڑا تھا، میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور دوبارہ گھسیٹتے ہوئے ایک کرسی پر یوں پھینک دیا جیسے میں گوشت پوست کے انسان کے بجائے پلاسٹک کا بنا ہوا ہوں۔ اس طرح پھینکنے سے میرا سر بھی کرسی کی پشت سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس کرسی کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر حیدر الماس بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ ہوش و حواس میں تھے اور ہونٹ بھینچے سنجیدہ اور اسپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جگنو، اسے باندھ دو، شانی نے اپنے ساتھی سے کہا تو اس نے رسی کی مدد سے کرسی سے باندھ دیا۔ اب جا کر وکی اور نازو کو دیکھو، شانی نے کہا۔ ٹھیک ہے شانی بھائی، جگنو نے کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر چلا گیا۔ اب میں اور حیدر الماس ان دونوں کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ فاتحانہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں مزمحل انداز میں ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا خیال ہے انکل، ان دونوں کا کام تمام کر دیں؟ شانی اسماعیل شاہد سے مستفسر ہوا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ صفاقی تھی۔ ارے یار، تھوڑا سا صبر تو کرو، اسماعیل شاہد نے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ صبر نہیں ہو رہا انکل، شانی نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے صبری اور صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ جب تک یہ علی مر نہیں جاتا نا، مجھے صبر، چین اور سکون نہیں ملے گا۔ ویسے بھی اسے جلدی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ مرنے سے بچ جائے۔ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ اسماعیل شاہد کے لہجے میں تیقن اور صفاقی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے ان دونوں کا کام تمام کریں، شانی نے کہا۔ کیا یہاں پیٹرول ہے؟ اسماعیل شاہد نے پوچھا۔ پیٹرول؟ شانی ٹھٹکا۔
ہاں، اسماعیل شاہد نے اسباتی لہجے میں کہا۔ پیٹرول سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شانی کے لہجے میں اس بار حیرت تھی۔ میں ان دونوں کو آگ میں جلا کر مارنا چاہتا ہوں، اسماعیل شاہد نے صفاقی سے کہا۔ بڑی اذیت ناک، دردناک اور دہشت ناک موت ہوتی ہے آگ میں جل کر مرنا۔ میں نے ان دونوں کو اذیتیں دے کر مارنا ہے۔ ہم خاموشی سے ان دونوں کی صفاقانہ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے، لیکن کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسماعیل شاہد نے بھی پہلے مجھے لاہور میں اپنے فارم ہاؤس میں آگ جلا کر مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن قدرت نے میری جان بچانے کے لیے شانزے اور اس کی سہیلی ماریا کو بھیج دیا تھا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ ایس پی شیراز خان کو بھی جلد از جلد یہاں بھیج دے گا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، شانی نے کہا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سنو شانی، اسماعیل شاہد نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ رک کر مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر یہاں پیٹرول موجود نہ ہو تو میری گاڑی کی ڈگی میں ایک کین پڑا ہے، اس میں کافی پیٹرول ہے، وہی لیتے آنا، اسماعیل شاہد نے کہا۔ شانی نے اسبات میں گردن ہلائی اور سیڑھیاں چڑھ کر چلا گیا۔ میں نے گردن موڑ کر حیدر الماس کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان اور سکون چھلک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اتنے پرسکون کیوں ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب تک موت کا وقت نہ آ جائے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا عملی تجربہ مجھے بھی ہو چکا تھا۔ میری موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے اسماعیل شاہد کے ساتھی مجھے آگ میں جلا کر نہیں مار سکے تھے اور میں زندہ صحیح سلامت اپنے شہر میں آ گیا تھا۔ شانی کے جانے کے بعد اسماعیل شاہد ہماری طرف مڑا، اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ مرنے کی تیاری کر لو علی۔ میں نے شعلہ بار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں بندہ نہ ہوتا تو شاید اس پر حملہ کر دیتا۔ تم نے میری بہن کو امریکہ میں کس گروپ کو فروخت کیا ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو اس کے چہرے پر گہرے استجاب کے تاثرات ابھر آئے۔ ہیں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے اور تمہیں اپنی بہن کی پڑی ہے؟ حیرت کی بات ہے یار، ویسے اب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تم نے کون سا امریکہ میں جا کر اسے بازیاب کروا لینا ہے؟ تم بس دوسری دنیا کے سفر پر جانے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اذیت ناک دردناک موت تمہاری منتظر ہے، بس کچھ ہی دیر میں۔ میں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کتنے وثوق سے وہ کہہ رہا تھا جیسے وہ اسے میری موت کے وقت کا پتہ چل گیا ہو۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، دھاڑ سے تہ خانے کا دروازہ کھلا اور شانی کی پریشان آواز گونجی، انکل انکل۔ اسماعیل شاہد بے اختیار چونک کر سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ کیا ہوا شانی؟ اسماعیل شاہد نے کہا۔ انکل پولیس آ گئی۔ پولیس؟ اسماعیل شاہد حیران ہوا۔ پولیس کو کس نے خبر دی ہے؟ یہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال جلدی سے آ جائیں، شانی نے عجلت سے کہا۔ تم نے ہی پولیس کو فون کیا ہے نا؟ اسماعیل شاہد نے مجھ سے دریافت کیا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے ایک زہریلی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے تہ خانے سے باہر جاتے وقت زور سے دروازہ بند کیا تھا جس سے تہ خانہ گونج اٹھا تھا۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے حیدر الماس کی طرف دیکھا تو انہوں نے مستفسرانہ لہجے میں پوچھا، کیا تم نے پولیس کو کال کی تھی؟ جی انکل، میں نے جواب دیا۔ میں نے ایس پی شیراز صاحب کو آپ کے اغوا کی خبر دی تھی اور یہاں کا ایڈریس بتایا تھا۔ انہوں نے اسبات میں گردن ہلائی اور دعائیہ لہجے میں بولے، اللہ کرے یہ دونوں روسیہ ہی انسان آج پکڑے جائیں۔ میں نے آمین کہا۔ دفعتاً باہر سے گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے دو گروہوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہو۔ گولیوں کے تبادلوں کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ پر محیط رہا تھا۔ اس کے بعد گہری خاموشی اور سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تہ خانے کا دروازہ کھلا اور کوئی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تہ خانہ اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ سیڑھیاں اترنے والے کا آدھا دھڑ دکھائی دیتا تھا۔ نصف سیڑھیوں کے سٹیپ کے بعد ہی اترنے والے کا چہرہ ابھرتا تھا۔ پھر جیسے ہی اترنے والے نے نصف سیڑھیاں عبور کیں تو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ ایس پی شیراز خان تھے۔ وہ سول وردی میں تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ہو گیا اور میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ کیا اسماعیل شاہد اور شانی پکڑے گئے؟ حیدر الماس ان سے مستفسر ہوئے۔ نہیں، ایس پی شیراز نے نفی میں گردن ہلائی۔ بدقسمتی سے وہ دونوں بدبخت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ او شٹ! حیدر الماس مایوس ہو گئے۔ وہ کیسے فرار ہو گئے؟ کوٹھی میں کوئی خفیہ راستہ ہے جہاں سے وہ فرار ہوئے ہیں، ایس پی شیراز نے جواباً کہا اور پھر انہوں نے حیدر الماس کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو ان کی تلاش میں روانہ کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ جلد پکڑے جائیں گے۔ حیدر الماس کو رسی سے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے میری رسیاں بھی کھول دیں۔ میرا جوڑ دکھ رہا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بدبختوں نے اس پر کافی تشدد کیا ہے۔
حیدر الماس نے ترہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور ایس پی شراز خان کو میرے بارے میں بتایا۔ شانی کے ساتھی نے پیٹھ پیچھے مجھ پر وار کیا تھا، میں نے بتایا، اس لیے میں اسے قابو نہیں کر سکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایس پی شراز خان نے کہا، دشمن ہمیشہ پیٹھ پیچھے ہی وار کرتا ہے، سامنے سے وار کرنے میں اس کی جرت نہیں ہوتی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ اسماعیل شاہد کی کار بدستور وہیں موجود تھی، چند پولیس اہلکار بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے پرانی کوٹھی کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اسماعیل شاہد اور شانی قانون کے شکنجے میں آنے سے بچ گئے تھے۔ علاوہ ازیں شانی کا ایک ساتھی بھی پولیس مقابلے میں پار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ وکی تھا۔ پولیس نے پوری بستی کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی ایک اہلکار نے آ کر ایس پی شراز خان کو بتایا تھا کہ شانی اور اسماعیل کو دور دور تک تلاش کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہم صبح تک اسی پرانی کوٹھی میں موجود رہے۔ پولیس اسماعیل شاہد اور شانی کو تلاش کرتی رہی، لیکن وہ ان کے ہتھے نہ چڑھے۔ پرانی کوٹھی کے پاس سے گزرنے والے بستی کے ایک بزرگ نے بتایا کہ وہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اس نے دو آدمیوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اپنے چہروں کو چادروں سے چھپایا ہوا تھا اور وہ تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اسے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ وہ دوبارہ دکھائی نہیں دیے تھے۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ وہ دو آدمی اسماعیل شاہد اور شانی ہی تھے جو کسی سواری کے بغیر فرار ہو گئے تھے۔ ایس پی شراز خان نے پرانی کوٹھی کے مالک ملک حمزہ کو بھی گرفتار کر کے تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ اسماعیل شاہد کی کار بھی تحویل میں لے لی گئی تھی، ساتھ ہی انہوں نے کوٹھی بھی سیل کروا دی تھی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایس پی شراز خان نے ہمیں حیدر الماس کے گھر کے باہر ڈراپ کر دیا تھا۔ میں گھر جانے کے بجائے حیدر الماس کی رہائش گاہ پر رک گیا، چونکہ میری حالت دگرگوں تھی اور میں اس حالت میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے حیدر الماس کی رہائش گاہ پر ٹھہرنا مناسب سمجھا تاکہ یہاں سے اپنی حالت درست کر کے گھر جاؤں۔ میں نے مرینا کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں حیدر الماس صاحب کے گھر ہوں اور شام تک گھر آ جاؤں گا۔ بابر عرف جوکر بھی حیدر الماس کے رات بھر گھر سے باہر رہنے پر بے حد پریشان تھا۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میری اجڑی حالت دیکھ کر بھی وہ پریشان ہو گیا۔ فریش ہونے کے بعد ہم سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اس دوران بابر ہمارے لیے ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ میں نے بابر کا لباس زیب تن کر لیا تھا کیونکہ میرا لباس بے حد خستہ تھا اور پہننے کے قابل نہیں تھا، چونکہ ابھی تک ہم نے اسے حیدر الماس کے اغوا اور گزرے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ متجسس تھا۔ بعد ازاں ہم ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے تو حیدر الماس نے مختصراً بتایا کہ وہ ایک شاپنگ مال سے کچھ چیزیں خرید کر اپنی کار میں بیٹھ رہے تھے کہ شانی کسی جن کی طرح وہاں نمودار ہوا اور کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور کی نال ان کے پہلو سے لگا دی اور کہا کہ اگر میں نے اس کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ پھر وہ مجھے اغوا کر کے مہندی پور پرانی کوٹھی میں لے آیا اور تہہ خانے میں قید کر دیا۔ کسی روز میرا شانی سے ٹکراؤ ہوا تو میں انکل کو اغوا کرنے کا اسے اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ بابر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، کیا تم نے شانی کی شکل دیکھی ہے؟ حیدر الماس مسکراتے ہوئے مستفسر ہوئے۔ نہیں، شانی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر تم اسے کیسے سبق سکھاؤ گے؟ حیدر الماس بدستور مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ بات تو ہے۔ بابر عرف جوکر کھسیانہ ہوا۔ مجھے اس کا حلیہ بتا دیں، جب وہ میرے سامنے آئے شاید میں اسے پہچان لوں۔ اچھا فی الحال ناشتہ کرو، حلیہ بعد میں بتاؤں گا، حیدر الماس نے کہا، اور پھر ہم تینوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے پین کلر ٹیبلٹ لے لی تھی تاکہ میری اندرونی چوٹوں کو آرام پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے کا دور چل نکلا۔ انکل، کیا شانی نے آپ پر تشدد بھی کیا تھا؟ میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حیدر الماس نے نفی میں گردن ہلائی تو مجھے سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آرام کرنے علیحدہ علیحدہ کمروں میں چلے گئے۔ میں بابر عرف جوکر کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ اما زلیخا وہاں آئی ہوئی تھیں۔ انہیں حیدر الماس صاحب نے کھانا پکانے اور گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے یہاں بلایا تھا۔ وہ کچن میں تھیں جب میں ان سے ملنے گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئیں اور انتہائی والہانہ انداز میں مجھ سے ملی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اب یہیں رہیں گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے اور ڈسکس کرنے لگے۔ ہمارا موضوع اسماعیل شاہد اور شانی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اما زلیخا چائے بنا لائیں اور ہم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس دوران بابر نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ ایک نیوز چینل پر کراچی میں ایک لڑکی کے اغوا کی خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی۔ ہم نیوز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیوز کے مطابق کالج کی ایک طالبہ کو گھر جاتے ہوئے
نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ طالبہ کا نام ارم ہے اور وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے۔ لڑکی کا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ اس کا باپ گلی گلی ریڑھی پر سبزی فروخت کرتا ہے۔ پولیس اغوا کاروں کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ افسوسناک خبر دیکھ کر مجھے اپنی بہن روزینہ یاد آ گئی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز بھی ہے؟ آئے روز معصوم لڑکیاں اور بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، لیکن سوائے زبانی بیانات دینے کے عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کا گھر سے نکلنا بھی محفوظ نہیں۔ جیسے ہی کوئی عورت اکیلی گھر سے باہر نکلتی ہے تو بھیڑیے جو پہلے ہی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں بھنبوڑنے کے لیے اغوا کر لیتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اگر چند مجرموں کو سرعام عبرتناک سزا دی جائے تو پھر کبھی ایسے ریپ کیس نہ ہوں۔ اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور شانی جیسے کئی روسیاہی انسان ہمارے معاشرے میں چپے چپے میں موجود ہیں۔ چند تو ایسے ہیں جو قانون گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت کی تعداد ایسی ہے جو قانون کی ناک کے نیچے ہی اپنا دھندا کر رہے ہوتے ہیں۔ حیدر الماس اور بابر عرف جوکر کا رد عمل بھی میری طرح ہی تھا۔ وہ بھی بے حد افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔